بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، راہ عشق پارٹ 4 ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اچھی لگی تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ رات کو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ خانہ کعبہ خالی ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب کہ بارش ہو رہی تھی اور خانہ کعبہ کا صرف میں ہی طواف کر رہا تھا، میں نے موقع غنیمت جان کر کعبہ کے حلقے میں ہاتھ ڈالا اور گناہوں کی پاکی طلب کی۔ غیب سے آواز آئی کہ تمام مخلوق مجھ سے یہی چاہتی ہے، اور اگر میں سب کو بخش دوں تو میری غفوری، رحمانیت اور رحیمیت کدھر جائے گی؟ تو میں نے عرض کی، بار الہا صرف میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو جواباً مجھے غیب سے آواز آئی، دوسری تمام مخلوق کے متعلق ہم سے بات کرو لیکن اپنے متعلق کوئی بات نہ کر، تیرے متعلق دوسروں کا کہنا زیبا ہے۔ آپ مناجات میں کہتے ہیں، خداوند تو جانتا ہے کہ 8 جنتیں تیری اس مہربانی کے مقابلے میں جو تو نے مجھ پر کی ہے بالکل کم ہیں، 8 بہشت تیری محبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ خداوند گناہ کی ذلت سے بچا اور اطاعت کی عزت بخش مجھ کو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تجھ کو جانتا ہے اور وہ اس شخص کا حال کس طرح جان سکتا ہے جو خود تجھ کو نہیں جانتا۔ پھر فرمایا، 15 سال تک میں نے سخت مصیبت اور تکلیف برداشت کی، جب تک کہیں جا کر یہ آواز سنی، اس کا بندہ بن، تو راحت اور آرام میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی اطاعت میں جستجو شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، تو نے حکومت کیوں چھوڑی؟ تو آپ کا یہ جواب تھا، ایک دن میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ آئینہ میرے سامنے تھا، میں نے غور کیا تو اپنا آخری مقام قبر نظر آیا اور سوچا کہ سفر لمبا ہے، کوئی ساتھی نہیں، توشہ بھی نہیں، قاضی بھی منصف اور عادل ہے، میرے پاس کوئی دلیل اور حجت بھی نہیں۔ انہی خیالات میں حکومت سے جی ٹھنڈا پڑ گیا اور میں درویشی کی طرف آ گیا۔ یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے ایک درویش کو دیکھا جو مفلسی کی شکایت کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تو نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے، معلوم ہوتا ہے تو نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے۔ درویش نے پوچھا، کیا درویشی کو بھی خریدا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، میں نے درویشی حکومت بلخ کے عوض خریدی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ارزاں خریدی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی ساری زندگی مالک کی بندگی میں گزری، اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا میں گزری۔ آپ لونگ قیام اللیل فرماتے، کئی دفعہ دن کو روزے میں ہوتے تھے۔ آپ کی زندگی اپنے رب کی بندگی میں، اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی یاد میں، ذکر میں گزری۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ہمیشہ آپ کی کوشش ہوتی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق راضی ہو۔ آپ ہمیشہ دعا دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ ایک محفل میں بڑے بڑے بزرگ مشاہیر اور مریدین موجود تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا سے پوچھا کہ آپ نے دنیا سے کیوں فرار اختیار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دین کو آغوش میں لیے صحرا بہ صحرا گھومتا رہا تاکہ دیکھنے والے مجھے مزدور سمجھیں یا مجنون سمجھیں، تاکہ دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤں۔ اسی اسنا میں کسی نے آپ کو 1000 درہم پیش کیے اور قبول کرنے کی استدعا کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ اس نے عرض کیا کہ میں امیر کبیر ہوں، تو آپ نے کہا کیا تمہیں مزید دولت کی تمنا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں امیر کبیر ہوں اور مزید دولت چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اپنی رقم واپس لے جاؤ کیونکہ تم فقیروں کے سردار ہو۔ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ 3 حالتوں میں مراد حاصل نہ ہو تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اول تلاوت قرآن پاک کے وقت، دوم حالت نماز میں، اور سوم ذکر اور مشاغل کی محفل کے وقت۔ ایک شخص نے نصیحت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ راستے میں مجھے ایک ایسا پتھر ملا جس پر لکھا تھا اس کو الٹا پڑھو۔ جب میں نے الٹا کیا تو تحریر تھا کہ علم کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے، اور پھر فرمایا کہ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دین میں گراں محسوس ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا
کہ دلوں پر پردے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے اور آخرت کی نعمتوں کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ایک شخص نے دعاؤں کی عدم قبولیت کی شکایت کی تو آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوئے بھی اگر کوئی اطاعت سے گریزہ ہو، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہوتے ہوئے احکام پر عمل پیرا نہ ہو، رزق کھا کر شکر ادا نہ کرے، جنت میں جانے اور دوزخ سے نجات پانے کا انتظام نہ کرے، ماں باپ کو دفن کر کے بھی عبرت نہ پکڑے، شیطان کو دشمن جانتے ہوئے بھی اس کی مخالفت نہ کرے، موت کا یقین رکھتے ہوئے بے خبر رہے اور اپنے عیوب سے واقف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی عیب جوئی کرے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ یگانہ روز ولی کامل اور معرفت کے گہرے پانیوں کے شناسہ تھے۔ آپ کا مقام یہ تھا کہ اگر دریائے دجلہ میں سوئی گر جاتی تو بے شمار مچھلیاں منہ میں سوئیاں لے کر پیش خدمت ہو جاتی، لیکن آپ کی ان کی طرف نظر تک نہ اٹھاتے، صرف اپنی لوہے کی سوئی ان سے لیتے تھے۔ اگر کنویں میں ڈالتے تو سونا چاندی اور موتیوں سے ورا نکلتا تو آپ بارگاہ خدا بندی میں عرض گزار ہوتے کہ پاکیزگی کے لیے صرف پانی کا طلبگار ہوں، سیم و زر کی میری نظر میں کوئی وقت نہیں، زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ مکہ مکرمہ سے کوئی پھل نہیں خریدا، کہ وہاں بیشتر زمینیں فوجیوں نے خرید رکھی تھی، اور کبھی آپ نے زمزم نہیں پیا تھا کیونکہ اس میں حکومت کا ڈور رہتا تھا۔ آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تو علیم الخبیر ہے، تیری عنایت، تیرا کرم اور محبت کے مقابلے میں 8 جنتیں ہیچ ہیں، رسوائی اور مصیبت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف عطا فرما دے اور اپنی نافرمانی کی ذلت سے نکال کر تابعداری کی عزت کی طرف منتقل کر دے۔ بقول امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ کا وصال 163 ہجری میں ہوا، لیکن وصال سے پہلے آپ کسی نامعلوم منزل کی طرف تشریف لے گئے۔ جب وصال ہوا تو ایک جہان نے یہ آواز سنی آج دنیا کا امن فوت ہو گیا ہے، لیکن معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین نطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شام میں حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک آپ کی قبر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بادشاہت دے کر اگر فقیری درویشی مل جائے تو سودا بہت سستا ہے۔ علم کے مطابق انسان کو اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ عقلوں پر پردے اور دلوں پر قفل نہ پڑیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کی ساری زندگی اپنے رب کی بندگی میں، اپنے رب کے شکر میں، اپنے رب کے ذکر میں گزری۔ لیکن دوستو ہمارے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے؟ ابھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ اگر میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گی تو یہ بہت طویل ہو جائے گا۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اس کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ سے دولت مانگتے ہیں، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے صحت مانگتا ہے، کوئی زیادہ جائیداد کے چکر میں ہوتا ہے۔ بالکل اپنے رب سے دولت بھی مانگیں، جائیداد بھی مانگیں، رزق بھی مانگیں، اولاد بھی مانگیں، مکان بھی مانگیں، صحت بھی مانگیں، کیونکہ آپ کا رب غنی بھی ہے، کریم ہے۔ ہمارا رب کریم ہے، غنی ہے، علیم ہے، خبیر ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میں ہر شے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تجھے مانگنے کا ڈھنگ آئے، مانگی تو صحیح نا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اپنے رب سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے دوستو، کبھی اگر دولت مانگنے کا مزہ، رزق مانگنے کا مزہ، عزت مانگنے کا مزہ، اولاد مانگنے کا مزہ، جائیداد مانگنے کا مزہ، دولت مانگنے کا مزہ اپنی جگہ، لیکن جو اس کی ذات کو مانگنے کا مزہ ہے نا، جو اس کی ذات کا قرب مانگنے کا مزہ ہے نا، جو اس کے حبیب مکرم کی عشق مانگنے کا مزہ ہے نا، جو اس کی حبیب کی آل اولاد سے عشق مانگنے کا مزہ ہے نا، اس کے ساتھ نہ کوئی دولت مل سکتی ہے، نہ جائیداد مل سکتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنے رب سے عرض کی بار الہا تیری 8 کی 8 جنتیں، تیری 8 کی 8 جنتیں کم تر ہیں اس چیز سے جو تو نے مجھے اپنا قرب عطا کیا، تو نے مجھے اپنی محبت عطا کی۔
ساری چیزیں سستی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بلخ کی شاہی دے کر تیری محبت خریدی، فرماتے ہیں وہ شاہی کم تر ہے اور تیری محبت اعلیٰ ہے، تیری محبت اعلیٰ ہے، تیری محبت اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک کی محبت ہر شے سے اعلیٰ ہے، ہر شے سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں میں اپنا قرب ڈال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی ذات کی معرفت ڈال دے، دین اسلام کی پہچان ڈال دے، اپنے حبیب کا عشق ڈال دے، صراط مستقیم پہ ثابت قدمی ڈال دے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ کیونکہ آج تک آپ نے کبھی دیکھا، کبھی سنا، جو آیا وہ گیا، قبرستان بڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، پھر بھی نہیں ہم سیکھتے۔ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن شیطان ہے، ہم پھر بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور جہنم سے ڈرنا ہے، پھر بھی ہم جہنم سے ڈرنے کا، جہنم سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ ہم نے ایک بات اپنی عادت بنا لی ہوئی ہے کہ اس ایسے نہ کریں گے تو گزارا، یہ دنیا داری ہے دوستو، یہ دنیا داری جو بھی ہے، جو بھی ہم کریں گے یہ عارضی ہے۔ کبھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ سودا کتنا گھاٹے کا ہوگا جو عارضی ہوگا، تو یہ سارے کا سارا سودا گھاٹے کا ہے۔ اپنے رب سے جڑو، اپنے رب کی محبت طلب کرو، اپنے رب کا قرب تلاش کرو، سجدوں میں جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے اس کی یاد میں وقت گزرے۔ آپ کی سانسیں اگر ایک پل بھی آپ نے اپنے مالک کو یاد کیا تو آپ کی سانسیں عبادت کریں گی، ایک لمحہ آپ کا عبادت میں گزرے گا، اپنے رب کی یاد میں، اس کی بندگی میں، اس کے ذکر میں، کیونکہ وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، اس کو سجدہ کرنا وہ لائق عبادت ہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کو سجدہ کریں، ہم اس کے بندے ہیں۔ اور وہ غلام کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے جو اپنے مالک کی بندگی نہ کرے۔ ہم بنائے ہی اس لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم تو بنے ہی عبادت کے لیے ہیں، ہم کس چکر میں ہیں؟ ہمیں وہ عزت دیتا ہے لیکن ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا اس پہ اس کا شکر نہیں بنتا؟ کیا اس پہ اس کی یاد نہیں بنتی؟ ہم کانوں سے سنتے ہیں، کیا اس بات پہ اس کا شکر نہیں بنتا؟ ہم زبان سے بولتے ہیں، ہم اپنی سانس لے رہے ہیں۔ دیکھیں کبھی آپ کا دل نہ کرے، کبھی ہم مایوس ہو جائیں، کبھی آپ تھک جائیں، کبھی آپ ہار جائیں، تو کوشش کرنا قبرستان جانا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، وہاں حالات دیکھنا کیسے ہیں۔ وہ جو ان قبروں کے اندر موجود ہیں نا، کبھی وہ بھی ہماری ہی طرح تھے۔ ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ الا تطمئن القلوب، کہ میری یاد سے، میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا۔ تو ہم سکون ڈھونڈتے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے لیکن ہم شکر کے عادی نہیں رہے، ہم شکر سے بڑی دور چلے گئے ہیں، ہم ذکر سے دور چلے گئے ہیں، ہم صبر سے دور چلے گئے ہیں۔ 3 چیزیں بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہیں، سب سے پہلا ذکر، پھر اس کا شکر اور پھر صبر۔ جب تک ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں نہ آئیں گی تو ہم اس کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے رب کی یاد میں لگے رہو۔ اور کتنا بڑا اس کا پیارا خوبصورت نظام اس نے ہم کو دیا کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہمارے کانوں میں بلاوا آتا ہے، آؤ میری بندگی کی طرف۔ دیکھیں 24 آور ہم کو دیے ہیں، 12 گھنٹے رات کو، 12 دن کو، اور بعد دن کو ہمیں 5 وقت بلا رہا ہوتا ہے، آؤ صبح فجر کے وقت آ جاؤ، آؤ مجھے سجدہ کرو، آؤ میری بندگی کرو، میرے بندے ہو میرے پاس آؤ، میرے بندے ہو میرے پاس آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، آپ ہر روز طور سینا پہ جاتے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے کہ راستے میں کچھ ایسے بزرگ ملے، آپ کی قوم کے بزرگ ملے، انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، ہمارا بھی عرض اپنے رب سے کر دیں۔ پوچھا گیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کی اے نبی اللہ تعالیٰ سے پوچھیے گا کہ وہ کون سے عمل سے راضی ہوتا ہے، ہم کون سے ایسا عمل کریں تو ہم پہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس گئی، طور سینا پہ جا کے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے ان کا وہ سوال اپنے جو امتیوں نے ان سے کیا تھا، وہ سوال بار الہ نے عرض کیا کہ میرے والد یہ بندے تیرے بندے پوچھتے ہیں ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو جواب تھا وہ کیا تھا، میں مختصر کر رہی ہوں، تیرے اور میرے رب نے یہ جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہوں میں ان سے راضی ہوں۔ ہمیں اپنے رب سے راضی ہونا ہے، اب ہم نے یہ چیک کرنا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہے یا نہیں، تو یہ اپنے آپ سے سوال کرنا کہ ہم اس پہ راضی ہیں اپنے آپ سے۔ اور میں
جس کی سماعتوں سے یہ میری آواز گزرے اس ویڈیو کو شیئر کیا کرو تاکہ ہم اپنے ضمیر کو جو جوڑیں. اور میں یہاں پہ ایک ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوتی ہوں کہ جو چیز بار بار ہمارے سامنے نہیں آتی ہم اس کو خریدنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم میں عادت نہیں رہی، ہم ان باتوں کو سنیں گے تو ہم اس پہ لگیں گے. ان باتوں کو ان کی اس وقت کی اشد ضرورت ہے. ہم بے حس قوم ہو چکے ہیں، ہمیں عادت ہو گئی ہے. ہمیں مطلب جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور جو نہیں ہے ان کو اور بڑے کام ہے. کوئی گھریلو ڈومیسٹک کاموں میں مصروف ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ ہے اس کی مصروفیت اللہ ہی جانے پھر کیا ہوتی ہے. اس لیے میری یہ کوشش اور کاوش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے ہم اپنے رب کی بندگی میں آ جائیں. اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے رب سے راضی ہونا سیکھو، اپنے رب کی یاد میں رہو. اب کسی کو معاف کرنا سیکھو اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کی ولایت آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی دنیا جہان وہی قائم ہے. آج بھی سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، آج بھی اسی کے حکم سے غروب ہو رہا ہے. آج بھی دن اور رات کا یہ نظام بتا رہا ہے کہ اس کو چلانے والا آج بھی وہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے لے کے جتنے بھی عالمین جب سے بنے، جس نے بنانے والا بھی وہی ہے. یہ زمین اور آسمان بھی وہی ہے، بنانے والا آج بھی موجود ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک تابندہ ستارے کی طرح چمکتا رہے گا. وہ آج بھی موجود ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم وہ بندے نہیں رہے جو اپنے مالک کو پہچان سکیں. ہم اس کی معرفت کے طلبگار نہیں رہے، ہم اس کی پہچان نہیں چاہتے. ہماری دعاؤں میں نہیں ہے وہ، ہم اس کو تو مانگتے ہی نہیں نا. دیکھیں بادشاہی کے بدلے، بادشاہی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھوڑی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اس کا قرب مانگا، اس کی محبت مانگی، درویشی کی لائن اختیار کی. یہ اتنا بڑا واقعہ جو میں نے آپ کو گوش گزار کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، ہمیں اس کے ذکر میں رہنا ہے، ہمیں اس کے بلاوے پہ ہر صورت پیش ہونا ہے. اور آخری بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آگے جائیں گے یہ راہش کا سلسلہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتا رہے گا. کل اس کی نیکسٹ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کو آپ شیئر ضرور کیجیے گا، فالو کیجیے گا، بچوں کو سنائیں، آپ خود سنیں، آپ اپنے گھروں میں روٹین بنائیں، آپ ایک اپنا وقت بنائیں کس ٹائم پہ ہم نے یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم نے اپنے رب کی یاد میں گزارنے ہیں. جب اپنی روٹین بنا لیں گے اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میرا بندہ میری بندگی پہ آئے تو صحیح. آپ سر جھکاؤ، آپ کو مزہ آ جائے گا. ہمیشہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ساری زندگی جھوٹ پہ گزار دیتے ہیں. کئی ہم میں سے ایسے لوگ ہیں مجھ سمیت کہ جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ بولا اور سچ کا مزہ ہی نہیں چکھا. وہ سچ کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے دوستو، سچ کا بھی اپنا مزہ ہے، اور زندگی میں اس کے قرب کا بھی اپنا مزہ ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، اگر وہ ہمیں صدیوں بعد ملے تو ہماری چہرے، ہمارے دل کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. خدا کی قسم اپنے مالک سے عشق کر کے دیکھو، اس کا قرب مانگ کے دیکھو، اس کا اپنا مزہ ہے، اس کا ایک بے بہا مزہ ہے. یہ جو آپ آؤ تو سینہ اسلام کی طرف، اس میں یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اتنا بڑا مزہ ہے، اتنا بڑا مزہ ہے کہ ولیوں نے شاہیاں چھوڑ دی اس کے قرب کے لیے، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں. اس سے عشق کرتے رہو، اس سے جڑے رہو. وہ ہمارا مالک ہے، ہمارے ساتھ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، اس سے اپنی باتیں شیئر کیا کرو، اس کو اپنی کہانی سناؤ. وہ سننا چاہتا ہے ہمارے منہ سے، سب جانتا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ واللہ علیم بذات الصدور ہے. اس کے باوجود بھی وہ ہم سے سننا چاہتا ہے. کتنا بڑا مالک ہے. آپ ایک دفعہ کسی سے چیز لینے جائیں گے نا تو وہ آپ کو ایک دفعہ دے دے گا. اب دوسری دفعہ جائیں گے نا تو دوسری دفعہ اقبال شال ڈال کے دے گا. اب تیسری دفعہ جائیں گے نا تو وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کر دے گا، بہانہ بنا دے گا. لیکن ہے نا رحمان، ہے نا رحیم. کتنا بڑا رحمان ہے. جتنی دفعہ زیادہ مانگنے جائیں اتنا ہم پہ زیادہ راضی ہوتا ہے. اس کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے. یہ ہے اس کی شان قدرت، یہ ہے اس کی شان کریمی کہ جتنی دفعہ ہم اس سے مانگیں
وہ اتنی دفعہ ہم پہ راضی ہوتا ہے، وہ اس کو اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے طلب کر رہے ہیں، اور وہ اتنی ہی دفعہ عطا کرتا ہے، جتنا اس سے مانگو وہ راضی ہوتا جاتا ہے۔ دنیا داری میں ہم ایک دو تین چوتھی دفعہ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ برا محسوس کرنے لگ جاتا ہے، جتنا مرضی قریبی رشتہ ہو۔ لیکن کیسا ہے وہ بے نیاز بادشاہ کہ جتنا بندہ اس سے مانگے نا اتنا وہ راضی ہوتا ہے، اتنا وہ خوش ہوتا ہے، اتنا وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا، اور وہ فرشتوں میں بیٹھ کے ناز کرتا ہے، یہ دیکھو پھر آیا میرے پاس، یہ دیکھو میرے بندے کو کتنا مجھ پہ یقین ہے کہ یہ سارا جہاں چھوڑ کے میری بارگاہ میں آیا ہے۔ کوئی ایسی ذات دکھا دو کہ آپ اس کو سے کوئی چیز بار بار مانگیں اور اس کے چہرے کے تیور نہ بدلے ہوں۔ یہ واحد ذات ہے اعلیٰ کل شیء قدیر کی، یہ واحد ذات ہے خالق کل کی، کیونکہ وہ خالق کل ہے، وہ رازق کل ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ کن فیکون والا بادشاہ ہے، اسی کو یہ ساری سرداریاں سجتی ہیں، وہی عطائیں کرنے والا ہے، وہی کریم ہے، وہی رحیم ہے، وہی رحمان ہے، وہی خنان ہے، وہی منان ہے، اس کو ہی یہ شان بے نیازی سجتی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس نے کہیں سے کچھ لینے نہیں جانا، وہ اتنا بڑا غنی ہے، کوئی مانگے اسے تو وہ شاہیاں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو، اس سے مانگتے رہو، اس کا قرب مانگو، اس کی محبت مانگو، آسانیاں بانٹو، معافیاں تقسیم کرو، آسانیاں تقسیم کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنی زبانوں کو اس کے ذکر سے معطر کرو، اس کے حبیب کے ذکر کا شیوا بنا لو، اس کے حبیب کی آل اولاد پہ درود شریف پڑھا کرو، اس کے حبیب کو یاد کرو۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو راضی کرنا ہے تو اس کے حبیب مکرم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود شریف پڑھنے کا اپنا شیوا بنا لو۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید راہ عشق اگلے پارٹ میں آپ سے بات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر کیجئے گا، اس کو لائک کر دیجئے گا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم جیسے لوگ بھی ایسے ہیں جو اس طرح کی چیزیں بھی ابھی پروموٹ کرتے ہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، اس بات کو آگے پھیلائیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت بھی دے، تندرستی بھی دے، آپ کے گھروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ لگے رہو، جڑے رہو، اللہ حافظ۔